السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 37ویں، 38ویں اور 39ویں آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات سے جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور مور اور سانپ کے علاوہ شیطان کو زمین پر بھیج رہا تھا سختی کے ساتھ، لیکن اب یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آدم علیہ السلام کی پشیمانی اور ان کی اس خطا پر جو ندامت تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھلائے، اور پھر جو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اسے قبول فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابن کثیر کی تفسیر میں اس سے متعلق جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں
کہ جو کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے ان کا بیان خود قرآن میں موجود ہے۔ یہاں پر سورہ اعراف میں جو آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی من جملہ حضرت حوا علیہ السلام کے، وہ دعا یہ رہی کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ یعنی ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ جو ابھی جو دعا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اکثر بزرگوں کا یہی قول ہے۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے جو یہاں پر جو بات ابتدا میں جو بات بتائی گئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی۔ وہ کیا باتیں تھیں وہ یہاں پر جو سو بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے کہ انہوں نے یعنی کہ آدم علیہ السلام نے کہا خدایا جو خطا میں نے کی آیا اسے میرے پیدا کرنے سے پہلے میری تقدیر میں لکھ لی گئی تھی یا میں نے خود اس کی ایجاد کی ہے۔ یہاں پر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بات میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی یا میرے اس عمل کی وجہ سے پیش آئی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے، جواب ملا کہ ایجاد تم نے ایجاد نہیں کی بلکہ پہلے ہی لکھی رکھی تھی۔ اسے سن کر آپ نے کہا یعنی آدم علیہ السلام نے کہا پھر خدایا مجھے بخشش اور معافی مل جائے، یعنی کہ جب یہ بات تقدیر ہی میں لکھی ہوئی تھی تو مجھے پھر اس کی جو سو معافی دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدایا کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا اور مجھ میں اپنی روح نہیں پھونکی، میرے چھینکنے پر یرحمک اللہ نہیں کہا، کیا تیری رحمت غضب پر سبقت نہیں کر گئی، کیا میری پیدائش سے پہلے یہ خطا میری تقدیر میں نہیں تھی؟ جواب ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کیا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا ہے۔ تو کہا پھر خدایا میری توبہ قبول کر کے مجھے پھر جنت مل سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ملا کہ ہاں یہی وہ کلمات یعنی چند باتیں تھیں جو آپ نے خدا سے سیکھ لی۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور مرفوع روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا خدایا اگر میں توبہ کروں اور رجوع کروں تو کیا جنت میں پھر بھی جا سکتا ہوں؟ جواب ملا کہ ہاں یہی معنی ہے خدا سے کلمات کی تلقین حاصل کرنے کے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ کلمات کی تفسیر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین بھی ہے، اور ان باتوں کو بھی شامل کیا گیا۔ حضرت مجاہد سے رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ یہ کلمات ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ان کلمات کو بھی پیش کیا گیا۔ وہ کیا کلمات ہیں کہ اللہم لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی انک خیر الغافرین۔ اللہم لا الہ الا انت
सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फरहमनी इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। कुरान करीम में और जगह है कि क्या ये लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है। अब यानी यहाँ पर तौबा के ताल्लुक से यहाँ पर कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही हैं। और जगह है, जो शख्स कोई बुरा काम कर गुजरे या अपनी जान पर जुल्म कर बैठे फिर तौबा इस्तग़फ़ार करे तो वो देख लेगा कि खुदा उसकी तौबा को कबूल कर लेगा और इसे अपने रहम व करम में ले लेगा। और जगह है, वमन ताबा व अमिला सालिहा। इन सब आयतों में बयान है कि अल्लाह ताला बंदों की तौबा कबूल करता है। इसी तरह यहाँ भी फरमान है कि वो खुदा तौबा करने वालों की तौबा कबूल करने वाला और बहुत बड़े रहम व करम वाला है। अल्लाह ताला के इस आम लुत्फ़ व करम से इस फज़ल व करम और उसके रहम को देखिए कि वह अपने गुनहगारों को भी अपने दर से महरूम नहीं फेरता। सच है उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ना उससे ज़्यादा कोई मेहर और रहम करने वाला है, ना उससे ज़्यादा कोई ख़ता बख्शने वाला और रहम व बख्शिश अता फरमाने वाला है। आगे की आयत में जो बातें आई हैं उसकी भी मैं तफसीर इब्न कसीर की रोशनी में आपके सामने रखता हूँ। फिर इंशाअल्लाह दूसरी तफासिर के ज़रिए भी जो बातें सामने आई है वो भी रखने की कोशिश करूँगा। इन आयत में तो ये बात हमारे सामने आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला गुनहगार बंदों को जब वो निदामत के साथ शर्मिंदगी का एहसास अपने अंदर रखते हुए अगर तौबा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों की तौबा कबूल करता है। इससे एक हमें राह मिली, हमें इससे एक रास्ता मिला कि अगर हमसे किसी किस्म का कोई गुनाह या कोई लग़्ज़िश सरज़द हो जाती है तो फौरी तौर पर हम अल्लाह तबारक व तआला से रुजू हो जाएं और अपनी शर्मिंदगी का एहसास करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर तौबा करें, तौबा व इस्तग़फ़ार करें। इसके ज़रिए एक बात सामने ये आ रही है कि दुनिया में जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो सबसे पहला जो अमल हमारे सामने आदम अलैहिस्सलाम का आ रहा है वो यही अमल आ रहा है। क्या अमल आ रहा है? तौबा व इस्तग़फ़ार का। कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से जो गलती सरज़द हो गई थी, जो ख़ता उनसे सरज़द हो गई थी, जिसकी बिना पर उन्हें दुनिया में भेजा जा रहा था, तो उस पर जो सबसे पहले जो हमारे लिए जो रहनुमाई हासिल होती है वो ये है कि इस ख़ता का उन्होंने एहसास किया, इस बात को उन्होंने महसूस किया। तो जब उन्हें दुनिया में भेजा गया तो सबसे पहला जो अमल आदम अलैहिस्सलाम का और हव्वा अलैहिस्सलाम का हमारे सामने आया वो यही सामने आया कि ऐ बारी ताला हमें माफ़ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना, बेशक हमने अपने अनफुस पर जो है सो जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा तो फिर हम खसारे में, नुकसान वालों में रहेंगे। तो क्या बात सामने आई कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की सबसे पहली जो सुन्नत, सबसे पहला अमल जो हमारे सामने आया वो तौबा व इस्तग़फ़ार का है। ये तौबा व इस्तग़फ़ार आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का अमली जो उनका जो नमूना रहा है हमारे सामने जो पेश आया है वो तौबा व इस्तग़फ़ार है। आगे आइए, अल्लाह तआला ने आगे की आयतों में जो इरशाद फरमाया ये भी गौर तलब है कि कुल नहबितु मिनहा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा
تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی زمین پر اتر جاؤ۔ اور پھر یہاں پر جو بات کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اب تم لوگ زمین پر چلے جاؤ، اب تم لوگ نیچے اتر جاؤ۔ اور یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ اب جانے کے بعد جو احکام میں نازل کروں گا انبیاء کے ذریعے، یا پھر آدم علیہ السلام پر جو پیغام جو آیا، احکام نازل ہوئے، یا پھر اس کے بعد جو تمام ذریت پر انبیاء کرام پر جو نازل ہونے والے ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ جو پیغام اور جو احکام جو نازل ہوں گے ان میں سے ان کی تم پیروی کرنا۔ جو پیروی کرے گا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی وضاحت کر دی جا رہی ہے کہ والذین کفروا، اور جو انکار کر کے وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو کوئی انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب جو قرآنی جو احکام ہیں، جو آیتیں جو انبیاء کرام پر جو نازل ہوتے ہوئے آئے ہیں، وہ تمام چیزیں ماضی کے میں گزر گئی۔ تقریباً وہ گزشتہ آیات میں ان کی تمام تفصیلات ہمارے سامنے آ گئی۔ مومنین کا عمل بھی پیش کر دیا گیا اور کافروں کا عمل بھی پیش کر دیا گیا، منافقین کا عمل بھی پیش کر دیا گیا۔ اور اب اس کی ایک معنوں میں ابتدا ہو رہی ہے کہ اب جو پیغام وہاں پر ہم جو پہنچائیں گے اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ جو عمل کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کے لیے کسی قسم کا غم ہے، نہ کسی قسم کا رنج، نہ کسی قسم کا انہیں خوف ہوگا۔ اب یہاں پر جو باتیں بتلائی جا رہی ابن کثیر میں، تفسیر ابن کثیر میں، وہ باتیں یہ ہے کہ جنت سے نکالتے ہوئے جو خبر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ کتابیں، انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، رائے حق میں رائے حق واضح کر دی جائے گی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاتم النبیین بن کر آئیں گے، آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا۔ جو اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابع داری کرے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آ رہی، جملہ کیا ہے؟ جو اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابع داری کرے گا اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ دنیا کے فوت ہونے پر کوئی غم ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت و بے نصیب، اور میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندر پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو احکامات پر عمل پیرا ہوں گے ان کے لیے کوئی کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہوگا، لیکن وہ لوگ بدبخت ہوں گے، بد نصیب ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑ لیں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، انکار کرنے والے جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے نہ کارآمد بھری زندگی ملے، ہاں جن موحد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلہ ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت سے نکال لیے جائیں گے۔ یہ بھی امر ضروری ہے۔ دیکھیے آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر گنہگاروں کو، جہاں پر نافرمانی کرنے والوں کو، اور وہ اگر مسلمان ہیں تو انہیں بھی دوزخ میں ڈالے گا، انہیں بھی دوزخ میں ڈالے گا، لیکن اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد انہیں پھر
ایک وقت جب ان کا عذاب پورا ہو جائے گا، وہ اس کے لیے کتنا عرصہ لگے گا یہ ہم نہیں جانتے، یہ ہم نہیں جانتے۔ جنت میں کتنا عرصہ رہیں گے نیکوکار لوگ ہم نہیں جانتے، اور جو گنہگار ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنہوں نے نافرمانی کی ہے، وہ اگر دوزخ میں جاتے ہیں تو وہ دوزخ میں کتنا عرصہ رہیں گے وہ ہم نہیں جانتے۔ اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عیسائیوں کی طرح نہیں ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیے۔ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ رہا۔ کیا عقیدہ رہا؟ کہ وہ لوگ بھی یہی بات کہتے تھے کہ جہنم میں تو ہمارا معاملہ یہ رہے گا، چند دن کے لیے ہم کو ہم جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو ہم کو جیسے جنت، بہرحال ہم کو جنت مل جائے گی۔ یہ خواب غفلت میں ڈالنے والی بات ہے، اور ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ اس میں کوئی شک نہیں یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہرحال وہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دل سے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے اور اظہار کرنے والوں کو یہ انعام تو ملے گا کہ انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن کتنا عرصہ جہنم میں رہیں گے، کتنا عرصہ وہ سزا پائیں گے، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ خواب غفلت میں جانے والی بات نہیں ہے، اس سے ہم کو ڈرنے والی بات ہے، ہم کو ہیبت کھانے والی بات ہے، پریشانی والی بات ہے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کے سامنے بات رکھ دوں۔ میں نے سنا ہے یا پڑھا ہوں کہیں پر کہ جس وقت دنیا کا مشہور باکسر محمد علی قلعے جب اسلام قبول کیا اور اس کے سامنے یہ تمام چیزیں اسلام کی جو حقانیت اور جنت اور دوزخ کے تمام واقعات اس کے سامنے آئے، تو دوزخ کی ہولناکیوں کا بھی جب اس کے سامنے تذکرہ سامنے آیا، تو میں نے یہ پڑھا یا سنا کہیں پر، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ محمد علی قلعے جو لکھپتی کروڑپتی، اسے کسی قسم کے عیش و آرام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے لیے عیش و آرام کے تمام سامان فراہم تھے، تو میں نے یہ سنا یا پڑھا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ جیب میں ہمیشہ کاڑی کی ڈبی ساتھ رکھتا تھا، کاڑی کی ڈبی وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا، اور جہاں کہیں اسے کسی غلطی یعنی کہ گناہ کی طرف اس کی رغبت ہوتی تھی، کسی گناہ کی طرف اگر اس کو رغبت ہوتی تھی تو وہ فوری اپنے جیب سے کاڑی کی ڈبی نکالتا اور تیلی سلگا کر، کاڑی سلگا کر اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا، اور جیسے ہی پکڑتا تو اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا، چھوڑ دیتا تھا، وہ جل جانے کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا۔ یعنی کہ اتنا بھی آدمی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا باکسر، اس کے جسم کی کیا حالت تھی۔ تو اس نے یہ بتلایا کہ میں جب اس بات کا احساس ہوتا کہ میں جب اتنا سا گناہ، جب اتنی سی جیسے سزا ایک کاڑی کو سلگا کر میں اس کو نہیں پکڑ سکتا ہوں، تو پھر دوزخ کی آگ کو کس طرح برداشت کروں گا۔ یہ احساس لے کر وہ خود بخود اس گناہ سے بچ جاتا تھا، اس گناہ سے بچ جاتا تھا۔ تو دوزخ کی تو ہولناکیاں ہمارے سامنے ہیں، پوری ہولناکیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے سامنے آئی ان آیات کی روشنی میں، وہ یہ کہ خود آدم علیہ السلام، جیسا کہ کل بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ احساس ندامت کی وجہ سے، احساس ندامت کی اور شرمندگی کی وجہ سے 300 سال تک روایات میں یہ بات آتی ہے کہ 300 سال تک آپ نے آسمان کی طرف اپنی نظریں نہیں اٹھائی، اور آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اس قدر دنیا میں پھر کسی نے بھی نہیں رویا، اس کے بعد کسی نے بھی نہیں رویا۔ حالانکہ ہمارے سامنے روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کا غم انہیں بھی بہت شدید تھا، اور وہ بھی تقریباً 40 سال تک روتے رہے، تقریباً 40 سال تک وہ بھی روتے رہے، لیکن اتنا نہیں روئے جتنا کہ آدم علیہ السلام نے رویا۔ اور ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ خود آدم علیہ السلام کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کو رونا آ گیا، جبرائیل امین کو رونا آ گیا، اور جبرائیل امین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی
اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی کہ اے باری تعالیٰ آدم کو معاف کر دے، آدم کو معاف کر دے۔ تو یہاں پر ایک روایت یہ بھی سامنے آتی ہے، کیا روایت سامنے آتی ہے؟ وہ روایت یہ بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بات آدم علیہ السلام کو سکھلائی گئی۔ اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطی کی توبہ کی اور مغفرت کے لیے دعا مانگی اور توبہ کی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے دیا تو آدم علیہ السلام کو ندا آئی کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بات کہی، تفاسیر میں یہ بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہی کہ جب مجھے جنت میں پیدا کیے، جب جنت میں دیکھا، میں اپنے چہرے کو اٹھا کر عرش الہی کی طرف میں نے جب دیکھا تو اس وقت مجھے عرش اعلیٰ پر یہ کلمہ دکھائی دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میرے ذہن میں یہ بات اب آ رہی ہے، یعنی کہ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب معاف کرنا چاہا تو یہ تمام طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیج رہا ہے تو خلیفۃ الارض بنا کر یہ تمام راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائے۔ تو اب معاف کرنے کا بھی ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بتائے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ کلمہ مجھے عرش الہی پر نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مجھے اب یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ محمد جو ہے، جو آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یقیناً وہ آپ کے مقرب بندے ہیں، اس لیے میں اس مقرب بندے کی وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، توبہ کر دیا۔ بہرحال ان آیات کی روشنی میں یہ باتیں ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے اور شیطان کے شر سے بچنا ہے۔ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور اگر شیطان کے شر میں اگر ہم مبتلا ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اگر کسی قسم کی کوئی غلطی اگر ہم سے سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں جو دعا سکھلائی گئی وہ توبہ کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہم کو اور ہمارے آل و اولاد کو نیک راہ دکھلا، نیک راہ پر چلا۔ اے باری تعالیٰ ہم سب تمام کے اہل و عیال کو عزت کی اور پھر ایمان کی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔